تو سمندر بھی اللہ نے نا ایک حساب سے بنایا ہے, اتنا بڑا سمندر بھی ضروری تھا اس خشکی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری نعمتیں, اب میں اس کو آگے سورہ واقعہ بھی ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا نقشہ بھی بڑا زبردست بیان کیا ہے سورہ رحمان میں. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو ڈرے گا نا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, یعنی کوئی بھی گناہ کا موقع آیا وہ ڈر گیا کہ میں نے گناہ کیا تو کل مجھے اس کا جواب دینا ہے, اس خوف سے کوئی گناہ سے رک گیا, یہ مطلب ہے رب سے ڈرنے کا. ایک آدمی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اللہ کے عذاب کا سن کے, گناہ نہیں چھوڑتا, تو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رو رہے ہیں 27ویں رات کو کلابازیاں کھا رہے ہیں, بالکل رو آنسو کے آنسو بہا دیے, تیرنا شروع ہو گئے اپنے آنسوؤں میں. پروگرام ہے کہ نئی فلم آنے والی ہے, یہاں سے جیسے فارغ ہوں گے فلم دیکھنے جائیں. پروگرام ہے کہ جی اعتکاف سے جیسے ہی فارغ ہوں گے وہ پرانی جتنی ہیں جن سے 10 دن کے لیے اوائڈ کیا ہوا ہے ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے. بلکہ کچھ بے غیرت تو ایسے مسجد میں بھی رابطہ نہیں چھوڑ رہے, ایسے بھی بے غیرت لوگ ہیں. تو روتے رہو, اللہ کو ایسا رونا بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ رونا جو گناہ چھوڑنے کے لیے یا گناہ چھوڑنا مانگنے کے لیے, اگر اس لیے بھی رو رہا ہے نا کہ اللہ گناہ چھڑوا دے تو بھی غنیمت ہے, تو بھی غنیمت ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں, ابھی پھر چھوڑو حضرت کے واقعات, ابھی چھوڑو جلدی سے ہو جائے مکمل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 باغ, بڑے بڑے باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس بہت زیادہ شاخیں ہوں گی, درخت کی جتنی شاخیں ہوتی ہیں پھل اتنے ہی زیادہ. کچھ درخت ایسے تو تنا زیادہ ہوتا ہے اس میں, شاخیں کم ہوتی ہیں. تو آدمی کہتا ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, 2 چشمے ہیں جو اس میں بہہ رہے ہیں. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, ہر پھل کی مختلف قسمیں ہیں. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ, موٹے ریشم کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگائے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور باغات کے پھل نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں. یہ منظر کبھی کسی گاؤں میں جا کے دیکھو, درخت کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں اور تخت لگے ہوئے ہوں اور اس پہ ریشمی چادریں بچھی ہوئی ہوں اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں. لیکن چرسیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ کہیں گے جب تک حقہ پانی نہیں ہو مزہ نہیں آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, اس میں حوریں ہوں گی جو نظروں کو جھکانے والی, حیا والی, یعنی ان کی نظر کسی غیر مرد کی طرف نہیں, اپنے شوہر سے محبت کرنے والی. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ایسی پاک دامن کہ اس سے پہلے نہ کسی جن نے ان کو چھوا نہ کسی انسان نے ان کو چھوا. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, گویا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں, موتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی حور ہے یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم, آپ نے فرمایا اس کے ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہوگا, اس کی جلد اتنی شفاف ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو, انسان ہو, لیکن اس کی اسکن, اس کی جلد باہر سے نظر آتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن, یعنی ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہو اس کی جلد سے, تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ آیت قرآن کی تلاوت کی, کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کیا فرماتا ہے كأنهن الياقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں دھاگا ہو باہر سے نظر آتا ہے ان موتیوں میں. تو دنیا میں جب اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جنت تو پھر ہے ہی اللہ کی نعمتوں کی جگہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اتنا زبردست بدلہ ان کو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے, رمضان کے روزے رکھتے تھے, اور شراب سے بچتے, زنا کے موقع ملے مگر زنا نہیں کرتے, فحش فلموں سے بچا کرتے تھے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میں کیوں ان کو بدلہ نہیں دوں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا نا اور اللہ کے لیے پی گیا, ہر جگہ غصہ نہیں جاری کرنا چاہیے, کس کے لیے غصہ پی گیا؟ اللہ کے. تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں. ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل, باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان, کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا بہت مشکل. تو اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے. تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں وہ خود جانتے ہیں, جن کی جوانی ختم تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا. اچھا بھائی, مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے, ایکسپائر ہونے کے بعد مل رہے ہیں مفتی صاحب, جوانی میں مل جاتے کاش. تو میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں, انشاءاللہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بہرحال یہ جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام, حوریں ہیں جو خیموں کے اندر, خیرات حسان, حسن والی ہیں, خیرات اچھے اخلاق والی ہیں, اخلاق بھی ہو حسن بھی ہو, دونوں چیزیں نہیں ملتی. اچھا قرآن میں اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے, اترابا, ہم عمر ہوں گی. یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا, یہ مینٹیلٹی آپس میں نہیں ملتی. اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ
जन्नत की हूर को हम उम्र ना बनाते। समझ में आ रही है बात? जन्नत की हूर क्या होगी? हम उम्र। हुस्न जमाल होगा उसमें। अब कोई 70 साल का है, वो कहे यार मेरी ही उम्र की अगर मुझे मिल गई तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। तो जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, जवान होगी, लेकिन अल्लाह कहते हैं होगी तुम्हारे जैसे, ताकि जो मेंटालिटी है वो क्या हो, आपस में मैच करती हो। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि औरत की एज ना देखें निकाह में, या जो है वो कम उम्र कोई किसी को रिश्ता मिल जाए तो ना करे, लेकिन ये बात भी देखा करें कि एज डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा होगा तो आप उसको शरीका हयात बना के दिल की बातें उसके साथ कर सकोगे, उससे गपशप कर सकोगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल वे में चलो आप। और फिर मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जिनको 4 शादियों का शौक है, दूसरी भी उनको 50 साल की उम्र में 16 साल की चाहिए होती है। तो मैं कहता हूँ भाई दूसरी एक तो तुझे देगा कौन, और देगा तो किसी तलाक याफ्ता बेवा से कर। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अतराबा, हम उम्र होंगी। तो अल्लाह कहते हैं मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, खैमों में हमने उनको बंद कर दिया है जन्नती के लिए। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, उसमें फल भी हैं, खजूर भी है, अनार भी है। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, दो असल में इसमें अल्लाह ने 2 जन्नतों को जिक्र किया, एक कम दर्जे की जन्नत और एक आला दर्जे की जन्नत। ये दोनों में फ़र्क बयान करूंगा, बहुत लंबा बयान हो जाएगा, अभी तो बस जन्नत का तज़किरा सुनो। आगे सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। फरमाया 3 किस्म के लोग हो जाएंगे क़यामत के दिन, एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, और एक अस्साबिक़ून, जो बहुत ज़्यादा नेकियों में सबक़त लेकर गए। तो जो जन्नती हैं उनको क्या नेमतें मिलेंगी? यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून, खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे वो खिदमत के लिए फिर रहे होंगे जन्नत में। सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब उनको देखोगे ना ऐसे लगेगा बिखरे हुए मोती हैं, तस्बीह नहीं टूट जाती और मोती फैल जाते हैं। इतने खूबसूरत बच्चे जन्नत में खिदमत के लिए। भी अक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन, बहती हुई शराब के प्याले लेके घूम रहे होंगे, शराब के प्याले। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जिससे ना दर्द सर होगा ना बहकी बहकी बातें करेंगे। लज़्ज़त शराब वाली, लेकिन ना सर दर्द और ना उससे दिमाग बहकेगा। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, जो फल चाहेंगे इनको मिलेगा। वलहमि तयरिन, परिंदों का गोश्त। मिम्मा यश्तहून, जिस परिंदे का गोश्त खाने का दिल चाहेगा। वहूरुन ईन, सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ने हूर का जिक्र किया। हूर असल में हौरा की जमा है, हौरा अरबी में कहते हैं सफ़ेद रंगत वाली, और हूर उसकी जमा। तो सफ़ेद रंगत वाली, ईन आइना कहते हैं बड़ी आंखों वाली। चाइना वाला सेटअप नहीं हो। चाइना में देखो बेचारियों की पता नहीं चलता आंख खुलती भी है कि कभी ये नहीं खुलती, या हमेशा बंद ही रहेगी। खैर ये शुक्र है चाइनीज को उर्दू नहीं आती, वरना मुझे तो बैन कर देते चाइना में। लोग चाइना में दूसरी शादी क्यों नहीं करते पता है ना आपको? क्योंकि उनको पता है दूसरी की शक्ल भी पहले ऐसी होगी, सब एक शक्ल के। हम जब हज पे गए ना तो सारे इंडोनेशियन एक जैसे लगते हैं ना इंडोनेशियन। तो हमारे उस्ताद के वालिद साहब ने, बूढ़े थे, उनको देख के कहा कि यार ये सब एक माँ बाप की औलाद है क्या? ये सब एक ही माँ बाप की औलाद लगते हैं। अच्छा खैर, अल्लाह फरमाते हैं हूरुन ईन, ईन आइना की जमा, आइना बड़ी आंखों वाली, गोरी रंगत वाली। कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, अल्लाह कहते हैं वो हूरें ऐसी हैं जैसे हमने मोतियों को छुपा दिया हो। छुपा हुआ मोती कैसा साफ शफाफ होता है, तो ऐसे हमने उनको छुपा दिया। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, अल्लाह तो ऐसा ऐश और इशरत का सामान क्यों दे रहा है अपने बंदों को? अल्लाह कहते हैं जज़ाअम बिमा कानू यामलून, अमल भी तो अच्छा करके आए हैं। दुनिया मादा परस्ती के पीछे, इस वक्त औरत के फितने ने बर्बाद किया है नौजवान को। हर शख्स टिकटॉक पे खूबसूरत लड़कियों को, और लड़कियां अपने कपड़े उतार उतार के दुनिया को माइल कर रही हैं। तो ऐसे मौके पे भाई कोई ज़िना से बचेगा, नज़र की हिफाजत करेगा, अल्लाह की मानेगा, अल्लाह के लिए रिश्तों को जोड़ेगा, तो अल्लाह उसे कैसे भूल जाएगा? तो अल्लाह कहते हैं थोड़ा सब्र कर जाओ, इससे बेहतर आखिरत में मिलने वाला है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, अल्लाह फरमाते हैं जो अमाल करके आए हो उसका बदला। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तासीमा, कोई गुनाह की बात और कोई बेकार बात नहीं सुनोगे। आज हम क्या कुछ सुन रहे हैं, वो उस पर इल्जाम डाल रहा है, वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है इद्दत में नहीं कहा, वो कह रहा है नहीं हुआ इद्दत में। दिमाग आदमी का फट जाता है कि नहीं फट जाता? सुबह शाम लग़वियात और बेकार बातें सुनते रहते हैं, डिप्रेशन में जाते रहते हैं। कोई लग़ बात नहीं होगी। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती की बातें। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिद्रिन मख़ज़ूद, फरमाया दाएं हाथ वाले, क्या खूब दाएं हाथ वाले, जिनको अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा। अल्लाह कहते हैं क्या ही खूब। ये मा अस्हाबुल यमीन ताज्जुब का सीगा है, तो अल्लाह को ताज्जुब हो सकता है, लेकिन अल्लाह हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अल्लाह को ताज्जुब हो रहा हो, ये मुबालगा है। तो अल्लाह कहते हैं मा अस्हाबुल यमीन, क्या खूब होंगे अस्हाबुल यमीन दाएं हाथ वाले। फ़ी सिद्रिन मख़ज़ूद, बेरी के दरख्त होंगे उसमें बगैर कांटों वाली। व तलहिम मंजूद, तह बताए केले, केलों के दरख्त जो तह बताए नहीं, केले लटके हुए होते। व ज़िल्लिम ममदूद, लंबे लंबे साए। जन्नत में धूप नहीं है तो वहां सायों का मतलब और ज्यादा राहत का सामान होगा उन सायों में। और फरमाया वफ़ाकिहतिन कसीरा, बहुत सारे फल। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ये बड़ी जबरदस्त आयत। फरमाया ना वो कभी खत्म होंगे ना कभी पाबंदी लगेगी। आम की पेटी जब मेरे सामने आती है मुझे लगता है कि एक दिन खत्म हो जाएगी ये पेटी, मैं जब खाता हूं ना खत्म हो जाती है। तो ये मतलब है ला मक़तूआ, खत्म नहीं होंगे। और ममनुआ का मतलब बाज़ दफ़ा आदमी खाता है, डॉक्टर कहते हैं अब शुगर क्या हो रही है आपकी, भाई फल तो खत्म नहीं हुआ लेकिन अब आपके लिए ठीक नहीं है, अब बदहज़मी होगी, अब हाजमा खराब होगा। तो अल्लाह कहते हैं ला मक़तूआ, जन्नत की कोई नेमत ना खत्म होगी, वला ममनुआ, और ना कभी तुम पर उस पर पाबंदी लगेगी।
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. انسان کی نیچر ہے اسے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے؟ وہ ایزی فیل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے. جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں، نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ. ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا، عربا اترابا لاصحاب الیمین، وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی یہ کن لوگوں کو؟ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پچھلوں میں بہت زیادہ، اگلوں میں کم. بعد والوں میں کیا ہوں گے؟ آپ صحابہ تابعین کی نمازیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں تو وہ اعلیٰ جنتیں کن کو ملیں گی؟ ان کو. اللہ کہتے ہیں ان میں بہت تھے، بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن کم. آج بھی بہت سے ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے ہیں جن کی عبادتیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، ان کی قربانیاں دیکھ کے آدمی حیران. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قرب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، نہ کم ہو جائیں گے. تو اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے والے لوگ. فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی میں. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی؟ یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. سائنس اس بات کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، انا لمبعوثون، دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے ایک پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے، جب مر گئے تو ختم، دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ کہ یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ؟ اللہ کا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، یہودیت کی تعلیم ہو، عیسائیت کی تعلیم ہو، اسلام کی، سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. فرمایا اواباؤنا الاولون، یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا، آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں ہے، اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے، نہ پھر اے گمراہ لوگوں اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو، لاکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی. فمالئون من البطون، اس کڑوے درخت سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے. اور پیو گے کیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ جب 1-2 ہفتے کا پیاسا ہونا کیسے بھر بھر کے پیتا ہے، ایسا تیز کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس سے یہ حشر ہوگا کہ وہ پانی بھی تم ایسے پیو گے، کھولتا ہوا پانی. ھذا نزلھم یوم الدین، روز جزا کے دن تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی ہماری طرف سے. کیوں اللہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ ہم نے بنایا تھا تم کو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خود بخود بنے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور ایسی چیز دیکھی کہ وہ خود بخود بن گئی ہو؟ اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا تھا ہم خود بخود بنے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ جب تم زوجہ سے ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم ماں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ کیا گہرائی میں جا کے قرآن سمجھا رہا ہے نا. نحن خلقناکم انتم تخلقونہ، وہ تم بناتے ہو. اس پانی میں جو سافٹ ویئر ہیں کہ ماں کے رحم میں جا کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، یہ سب آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر تم نے انسٹال کیے، ہم نے انسٹال کیے ہیں. ملحد کیا کہے گا؟ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں. نہ یہ کام کوئی طاقت اور ذات کر رہی ہے. کہہ رہے ہم نے کیا یہ سب کچھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا اس زندگی کے بعد ہم نے موت بھی تمہارے مقدر میں رکھی اور ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا. الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، اس میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جو پانی سے انسان کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکا، تو میں دوبارہ بنانا چاہوں گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس مقابلے میں مجھے ہرا نہیں سکتی. کیسے الفاظ ہیں قرآن کے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس میں ہم دوبارہ پیدا کر جائیں گے، دوبارہ کر دیں گے پیدا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا ہونا دیکھ چکے تھے، اس سے نصیحت کیوں حاصل ہوئی تمہیں؟ یا تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کا عمل نہ دیکھا ہوتا نا، پھر ہم ڈارون کی مانتے ہیں، ایسے اتفاق صحیح ہوا ہوگا. وہی 9 مہینے میں بن جاتا ہے بچہ، کروڑوں سال میں نہیں بنتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی بچہ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاتے جس نے پہلی دفعہ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا کہ پانی سے 9 مہینے میں بچہ کیسے بنتا ہے، یہ نہ دیکھا ہوتا، وہی افلاطونیہ دکھا رہا ہوتا یہاں پہ وہ سائنٹسٹ، کروڑوں سال میں یہ بچہ بنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
پہلی مرتبہ بننے کا عمل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک پانی ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی سب کچھ بنتا ہے، اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. نحن خلقنا ولقد علمتم، یقیناً تم پہلی دفعہ جانتے ہو کیسے پیدا کیا. فلولا تذکرون، اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا نصیحت؟ کوئی ہے بنانے والا، خود بخود نہیں بن رہا، اور جو اس طرح پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں. افرأیتم ما تحرثون، کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹو جو بیج زمین میں تم ڈالتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے درخت کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس درخت میں بھی جو ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی، گوبر، پانی، مٹی، پورا درخت، اور درخت کے بعد پھول، یہ پوری مینجمنٹ ہے، خود بخود نہیں ہو رہا. پھر پھول کے بعد نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر پھل، پھر اس پھل میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا. پھل کھاؤ، بیج کو واپس زمین میں ڈال دو. اللہ کہتے ہیں انتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو اگایا ہے؟ ام نحن الزارعون، یہ ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون. اللہ کہتے ہیں زیادہ بڑی باتیں مت کرو کہ یہ یوں ہو رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ہم چاہیں تو جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ ان کھیتیوں کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے. زیادہ مجھے غضب دلایا، عین ممکن ہے تمہاری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ فضلتم تفکہون، تمہاری سائنس ساری کی ساری ایک طرف، باتیں بناتے رہ جاؤ گے. ایکچولی یہ ہوا تھا، ایکچولی وہ ہوا تھا، ایکچولی کرتے رہو گے اور بیڑا غرق. انا لمغرمون، بولو گے ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں. فطرت غصے میں ہے. کہتے ہیں نا جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا بڑا، تو وہی لوگ کہتے ہیں نیچر اینگری ہوئی ہے. نیچر کو کیا آیا ہوا ہے؟ غصہ آیا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، بس 2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو جو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کا مجموعہ ہے. اگر یہ اتنا ہی آسان عمل ہے تو بناتے رہو نا. 2 ہائیڈروجن کے سلنڈر یہاں سے لیے، 1 آکسیجن کا یہاں سے لیے، ملا کے 3 سلنڈر پانی کے، یہ چپک کے وہ چھوٹے ہو جائیں گے. 1 شاپر، 1 گلاس پانی، بناتے رہو، پیتے رہو. کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ جو پورا نظام ہے کہ سورج ٹیمپریچر سے پانی کو اڑاتا ہے، نمک نیچے، میٹھا پانی اوپر، پھر ایسا نہیں اوپر جاتا ہی واپس نیچے آ جائے، نہ، ہوائیں اس پانی کو دھکیلتی ہیں. بادل میں نہ کوئی ٹینکر ہے، نہ کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے اسٹوریج کے لیے، تو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو یہاں سے پانی چھت پہ لے کے جانا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ گے. اللہ کیا کرتا ہے؟ بغیر کسی ٹینکر کے، ٹرک کے، اتنا پانی، کروڑوں گیلن پانی ہوا میں اڑا دیا. بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے برس جائے تو شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. فرمایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں نکل، چل بھائی فلاں جگہ جا کے برسنا ہے. وہ پانی جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کراچی شہر میں گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی. اتنا پانی ہوتا ہے، وہ اتنا پانی ہوتا ہے. رکشے الٹے، گاڑیاں الٹی، تباہی پھیل جاتی ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن، تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں؟ یہاں بھی کہہ دیں گے یہ نیچر کا ایک حسن ہے. کیا ہے یہ؟ نیچر کا ایک، نیچر میں اگر یہ حسن نہ ہونا، ہم سارے قبیح بن جائیں، قبوح ہی قبوح پیدا ہو جائے. حسن کا الٹا عربی میں قبوح ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم انزلتموہ من المزن، تم ان سے برساتے ہو یا ہم برسا رہے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ کہتے ہیں ابھی تمہارے سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کڑوا پانی اس لیے میٹھا، نمک نیچے کیونکہ بھاری ہوتا ہے تو نیچے رہتا ہے، پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، تو ایکچولی وہ اس وجہ سے کڑوا نہیں ہوتا، اس لیے میٹھا پانی برس رہا ہے. اللہ اس سائنسی اصول کو نا تھوڑا سا ایک بٹن دبا کے چینج کریں گے. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو جیسا سمندر میں تھا ویسا ہی برسانا شروع کر دیں. تو یہ سارے سائنس کے اصول کس نے بنائے ہیں کہ کڑوا کڑوا نیچے، میٹھا میٹھا اوپر. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اوپر جب کڑوا جا رہا ہے تو نیچے بھی کون سا آئے؟ کڑوا پانی ہی آئے. ہم یہ کر سکتے ہیں. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچ لو اگر کڑوا پانی برسنا شروع ہو جائے کیسا ترسے گا انسان پانی کو. میں گاؤں میں رہا ہوں جہاں صرف نمک ختم ہو گیا تھا. بچپن کی بات ہے، ہم کوئی دورہ وغیرہ سرف وغیرہ کا کرنے جاتے تھے تو علاقے میں نمک نہیں تھا. ٹیچر بہت ماہر تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. 2 مہینے تو زیادہ کہہ دیا میں نے، 10-15 دن کے لیے نمک نہیں ملا ہمیں. پھیکا کھانا کھا رہے تھے. جو کیفیت ہوتی تھی نا ہماری، ہمیں پتا ہے کہیں نمک نظر آ جائے اور زبان پہ رکھیں ایسا سکون ملتا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کھانے میں نمک بھی کم نعمت نہیں، جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. پھیکا کھانا نا کہیں مل جاتا تھا تھوڑا سا کہ بھائی کوئی نمک ہے، وہ فوراً دوڑتے تھے بھائی ہمارے کھانے میں ڈالو، ہمارے کھانے، ایسا ذائقہ آ جاتا تھا ایک دم. تو نمک ہلکی سی چیز ہے، پانی تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچان کر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو وطر پڑھتے ہیں اس کے مستند طریقہ کیا ہے؟ اس میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ نہیں وہ آیا تھا اوہو آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے ہیں. 2 رکعت کے بعد نبی نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، نہیں دیا، کہیں بھی نہیں ہے. نبی نے کہیں بھی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا، یعنی 2 رکعت کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
کی باتوں کا پورا جواب میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے, وہ کلپ کب اپلوڈ ہوگا؟ نمونے مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں,